بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے قیمتی ترین جو نعمت انسان کو نصیب ہوئی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس دولت ایمان ہے اور دنیا کی کوئی چیز بھی اور اس کے پاس نہیں ہے تو گویا کہ وہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، اور اگر دولت ایمان نہیں ہے، دنیا کا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفار کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو دل دیا ہے، ان کے لیے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے لیے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو کسی چیز کا ہونا انسان کے پاس بیکار ہے، کچھ ہو یا نہ ہو برابر ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت ہے، کچھ بھی نہ ہو، تو گویا کہ انسان کو اللہ نے سب کچھ سے نواز رکھا ہے۔ اس لیے کہ ایمان رب کا وہ انعام ہے، رب کا وہ احسان ہے جو نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ جن کے پاس بہت سارا ساز و سامان تھا، مال و زر تھا، قیمتی عہدے تھے، وقت کے بادشاہ تھے، خادموں کی بھرمار تھی، نوکروں کا لشکر تھا، ان کے پاس محافظوں کے ان کے پاس دستے تھے، لیکن دولت ایمان نہیں تھی، صفحہ ہستی سے نشان بھی مٹ گیا ہے۔ آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گئے، رسول اللہ کے ساتھ وفا کر کے گئے ہیں، اگرچہ بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہر مومن بخشش کی دعا مانگتا ہے، اس لیے کہ جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین نہیں پڑھتا تو نمازی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کی خوش نصیبی ہے، یہ ایمان والوں کی خوش نصیبی ہے جن کو نصیب ہو جائے ایمان۔ آج دیکھ لیں، اور قریش مکہ جو اس دولت سے محروم رہے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن وہ بلال، وہ عبداللہ ابن مسعود، وہ صہیب رومی، وہ عمار بن یاسر، وہ جناب ابو ہریرہ جو اس دولت کو اپنے سینے میں رکھتے تھے، آج بھی ان کا نام محبت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔